تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کریم نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا تھا تو ملائکہ عظام نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ پروردگارا آپ دنیا میں اپنا خلیفہ انسان کی شکل میں بھیج رہے ہیں، اور اگر یہ انسان دنیا میں چلا جائے اللہ تو یہ فساد فی الارض کریں گے، یسفکون الدماء، خون بہائیں گے، فساد اور فتنہ ہوگا دنیا میں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم اس پر بہت زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، تو ہم ہی حقدار ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ تو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بہت ساری فضائل تو عنایت فرمائے، لیکن ایک فضیلت جو ملائکہ اعظام کو چپ کرانے کے لیے دی، وہ فضیلت تھی فضیلت العلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم فرمائی، گویا استاد ربی متعال تھی اور شاگرد اللہ جو اللہ سیدنا اللہ، آدم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب علم عنایت فرمایا تو اللہ کریم نے ملائکہ اعظام کو فرمایا کہ جن جن ناموں کی تعلیم میں نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کی ہے اور آپ لوگوں کو بھی کی ہے، تو اب نام گنتے جائیں۔ تو گنتے گنتے ملائکہ اعظام بہت سارے نام بھول گئے اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ نام محفوظ رہے۔ مفسرین فرما رہے ہیں کہ یہ فضیلت ہے علم کی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھے، ملائکہ اعظام نورانی مخلوق لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کرتے وہ، لیکن انسان جس کو خطا کا پتلا کہا گیا ہے، اس کے باوجود بھی جب انسان کو اللہ کریم نے یہ علم کی دولت سے سرفراز فرمایا تو پھر اللہ کریم نے اس کو ملائکہ پر بھی فضیلت عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگوں کی درجے ہیں، مقامات ہیں، لیکن والذین اوتوا العلم درجات، بہت سارے درجوں کے بعد بھی جس کا درجہ ہے، سب سے اوپر والا درجہ ہے، وہ اللہ کریم نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جس کو علم دیا گیا ہے ان کو اللہ نے سب سے اونچا درجہ دیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر فضیلت علم کیا ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، فرمایا اللہ کریم نے مجھے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے نبی بنا کے مبعوث فرمایا تو یہ میرے لیے فخر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے خاتم النبیین، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں، لیکن فرمایا کہ بعثت معلما، اللہ کریم نے مجھے تعلیم دینے والا بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سمجھ لیجئے اس سے علم کی فضیلت، بلکہ یہاں تک علم کی فضیلت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم یدعا فی الملکوت، فرمایا عالم جو ہوتا ہے ان کو دعائیں یا ان کی پہچان، ان کے چرچے ہوتے ہیں فی الملکوت، آسمانوں میں اس کے چرچے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا حتی الحیتان فی الماء، فرمایا کہ یہاں تک کہ دریا میں جو مچھلیاں ہوتی ہے وہ بھی عالم کے لیے دعا اللہ سبحان اللہ۔ یہ تیرے دین کا حامل ہے، یہ تیرے، یاد رکھیے یہ علم جو ہے یہ صفت ہے اللہ رب العزت کا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات ہے، اور اسماء و صفات میں سے ایک صفت جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے سب سے محبوب جانا ہوا ہے وہ صفت العلم ہے اللہ رب العزت کا۔ اور کیا ہی حالت ہوگی اس بندے کی کہ اللہ کریم اسے اپنی اس صفت میں شریک فرما دے، انہیں بھی عالم کا لفظ کہا جائے۔ تو رب کائنات نے جب کسی بندے کو یہ علم کی فضیلت عنایت فرمائے، اسے عالم بنایا، تو اللہ کریم نے اس سے دوسروں پر فوقیت بھی نصیب فرمائے۔ اور رب نے فرمایا کہ بڑے سارے لوگ ہیں، صوفیاء ہیں، بڑے سارے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بڑے سارے لوگ ہیں جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا بندہ کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کریم سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے عالم ہی ہوتے ہیں۔ اور علم کے وہ فضیلت جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سماعت فرمائی تو گھر بار زندگی سب چھوڑ دی اور آئے، کہاں بیٹھے؟ صفہ پہ بیٹھے، اور وہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سینہ مبارک سے علم حاصل کرتے رہے۔ صحابہ کرام بے اختلاف روایات
1,40,000 کی لگ بھگ صحابہ کرام ہیں، اور 1,40,000 لگ بھگ صحابہ کرام، اس میں بہت سارے مجاہد ہیں، بہت سارے غنی ہیں، بہت سارے سخاوت کرنے والے ہیں، بہت سارے عابد اور زاہد ہیں، لیکن صحابہ کرام میں چرچے کن صحابہ کرام کی ہیں؟ جنہوں نے حضور سے علم حاصل کیا، سبحان اللہ، جنہوں نے روایات کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسب کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ابو ہریرہ کا نسب کون سا ہے، کوئی ان کی مال کی طرف نہیں دیکھ رہا، بلکہ ساری امت جو ہے وہ ان کی فضیلت اور ان کی علم کی طرف دیکھا۔ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عالم میں خشیت کتنی ہوتی ہے، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی، آپ ان کو عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ کہ جس میں صرف آپ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، آپ نے ان سے بالمشافہہ سنا، کوئی تیسرا بندہ شریک نہ ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اشارہ کیا ایسے انگلی سے، کہا حدثنی صاحب ھذا القبر علیہ السلام، کہا مجھے اس صاحب قبر نے فرمایا، اور آپ پہ غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی لمحات کے بعد جب دوبارہ ہوش میں آئے تو پھر پوچھا کہ ہاں بیان فرمائے، فرمائے حدثنی صاحب ھذا القبر، مجھے اس قبر والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بے ہوش ہوئے، تیسرے مرتبہ پھر بے ہوش ہوئے، چوتھے مرتبہ جب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے کہ مجھے اس صاحب قبر نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کی 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا، اس میں سے ایک ہوگا مجاہد غازی، وہ ہوگا، ایک ہوگا مالدار دنیا دار، ایک ہوگا عالم۔ پوچھا جائے گا اس مجاہد سے کہ میں نے تجھے صحت دی تھی، راحت دی تھی، تمہیں زندگی کی نعمتیں دی تھی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ عرض کریں گے پروردگارا میں نے تو تیری لیے جہاد کی ہے، کفار کو مارا ہے، مجاہد اور غازی بن گیا، اس کے بعد شہید ہو گیا۔ اللہ کریم فرمائے گا کذبتا، تم نے جھوٹ بولا، یہ سارا کچھ تم نے اسی لیے کیا تھا کہ لوگوں میں آپ کا چرچا رہے کہ فلاں تو بڑا بہادر تھا، بڑے بہادری سے لڑا۔ اسے جہنم میں ڈالا جائے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسرے بندے کو لایا جائے گا جو مالدار ہے، غنی ہے، میں نے تجھے مال دی تھی، زندگی، صحت و عافیت دی تھی، میرے لیے کیا کیا؟ تو عرض کریں گے پروردگارا میں نے مدارس بنوائے، میں نے طلبہ کو پڑھایا، میں نے لوگوں کو پال دی، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو ان کی کفالت کی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کذبت، تم نے جھوٹ بولا، اسی لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کی نظروں میں تم ایک غنی اور سخی بن جاؤ، تو تمہاری اجرت تمہیں دنیا میں مل چکی ہے، چلو جہنم میں داخل کرو۔ فرماتے عالم کو لایا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے علم دی، علم میری صفت ہے، میں نے اپنی صفت تجھے دی تھی، تجھے تعلیم قرآن، تعلیم احادیث، سارا کچھ تمہیں دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہیں گے پروردگار میں افتاء پہ بیٹھا، لوگوں کو یہ تعلیم آگے پھیلائی، مدرسے میں پڑھایا، لوگوں نہیں کذبتا، تم نے جھوٹ بولا، اسی لیے کیا تھا لوگ کہیں فلاں تو بڑا مفتی ہے، فلاں تو بڑا عالم ہے، اسے جہنم میں ڈال۔ روایت کرتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کو اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یار ابو ہریرہ کو کیا ہوا تھا کہ وہ بے ہوش ہوتے رہے، 3 دفعہ بے ہوش ہوتے رہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اسی لیے 3 دفعہ بے ہوش ہوتے رہے کہ وہ بعد میں اس راوی کو آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ والا عالم مجھے بنا کے پیش کیا جائے اور مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اللہ اکبر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ اللہ سے زیادہ خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کریم نے جو فضیلت اور مناقب دی، انہیں کیا فرمایا؟ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا تو کریم آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ اس شہر کا دروازہ ہے۔ اسی طرح اکتساب کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب کریم آقا سے اکتساب کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدری ابا بکر، اللہ کریم نے میرے سینے میں جو کچھ بھی ڈالا میں نے ابو بکر کی سینے میں۔ اللہ سبحان اللہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں نا، تو ذو النورین کی معنی ایک یہ بھی ہے کہ حضور کے 2 صاحبزادیاں آپ کی نکاح میں آئی تھی، یہ بھی درست ہے، لیکن میرے امام مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ صرف اکیلا یہ معنی نہیں ہے
کیونکہ اگر صرف حضور کی صاحبزادی سے شادی کرنے سے وہ نور والا بن جاتا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بھی ذو نور کہا جاتا، کیونکہ ان کے ہاں بھی ایک صاحبزادی تھی نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن انہیں ذو نور نہیں کہا گیا، اور عثمان کو ذو نورین کہا۔ تو وہ کون سی ذو نورین تھے؟ فرماتے شاہراہ کمالات نبوت کے علم اور شاہراہ کمالات ولایت کی جو علم تھی، اللہ کریم نے حضور کی سینہ مبارکہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دونوں علم عنایت فرمائے، تو دو نور ان کی سینے میں شامل ہوئے، تو فرمایا یہ ذو نورین ہے یہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، ان سب نے علم حاصل کیا، اور علم کی برکتوں کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو یہ بہترین اور اعلیٰ مقامات عنایت فرمائے۔ لیکن علم کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی جاتی ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم اور مشہور ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ چرواہے ہوتے تھے، آپ بھیڑ بکریاں چراتے ہوتے تھے۔ ایک دن آپ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کسی پہاڑی میں لے گئے تو بارش بڑی تیز برسنا شروع ہوئی۔ آپ نے اپنی بھیڑ بکریوں کو ایک غار میں اندر داخل فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی اندر چلا جاتا ہوں، جب بارش رک جائے گی تو میں باہر آؤں گا۔ جب گئے غار کے اندر، بہت بڑا غار تھا، اور اس غار میں دیکھا کہ پورا ایک دریا کی طرح ایک پانی کڑا ہے، بہت زیادہ پانی کڑا۔ تو سوچا کہ یہاں پر پانی کہاں سے آیا؟ تو اچانک نظر اوپر پڑی، پہاڑی سے دو دو قطرے پانی گرتے رہے، اور یہاں پر پورا تالاب اور سطح سمندر بنا لیا انہوں نے۔ تو سوچا، اچانک ذہن نے کام کیا، بھئی میں چرواہا ہوں، بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ چھوڑ دوں اور ایک ایک حرف بھی سیکھنا شروع کر دوں، تو ایسے ہی میں دریا اور تالاب بن سکتا ہوں۔ روایت ہے کہ انہوں نے 40 سال کی عمر میں درس نظامی شروع کی، یعنی قرآن عظیم الشان پڑھنا شروع کیا، الف با سے شروع کیا۔ رب کائنات نے آپ کو 120 سال عمر دی، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی روایت میں موجود ہے کہ آپ نے 700 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن علم حاصل کرنے کی وہ تڑپ، وہ خواہش، وہ سفر علم کے لیے، اور اگر علم کے لیے آپ سفر کریں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو فی سبیل اللہ، اللہ کریم نے فرمایا نا، جو فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، تو فی سبیل اللہ میں ایک وہ بندہ بھی شامل ہے جو طالب العلم ہو اور علم کی سفر کے لیے وہ نکل پڑے اپنے گھر سے، تو یہ بندہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ کہیں اس سفر میں جو طلب علم میں اس نے گزاری ہے یہ فوت ہو جائے تو یہ شہید ہے، اسے شہید کے زمرے میں جانا جائے گا۔ بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تاکید کی، فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، فرمایا علم کو ڈھونڈتے رہو، طلب کرتے رہو، اگرچہ اتنا دور ہو جتنا چائنا، چین تک بھی تجھے سفر کرنا پڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین اس وقت جو ہے وہ علم کا مرکز تھا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کا اس وقت سفر بہت دشوار ہوتا تھا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دیواری چین ایک بنی ہوئی ہے، اس زمانے سے یہ دیواری چین بنائی گئی تھی، اس چین میں داخلہ بڑا مشکل تھا، ان کا سفر بہت مشکل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم کو طلب کرتے رہو، اگرچہ وہ تمہیں چائنا تک بھی وہاں جانا پڑے اتنی مشکل سے، لیکن علم کو طلب کرتے رہو۔ اور فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا علم کو ڈھونڈتے رہو، تلاش کرتے رہو، حاصل کرتے رہو، گہوارے سے لحد تک علم کو حاصل کرتے رہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو علم کا ایک دستور العمل رکھا ہوا ہے۔ اچھا ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ درس نظامی ہم نے تکمیل کی اور بس ختم ہو گیا، نہیں، جو اللہ رب العزت کا صفت العلم ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت کے علم کیسے محیط ہے۔ فرمایا اگر ایک پرندہ کسی بحری محیط میں آ جائے اور بحری محیط میں سے وہ اپنی چونچ میں سے ایک قطرہ پانی وہاں سے لے لے، تو فرماتے ہیں عالم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جتنا اس پرندے نے اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لیا۔ تو ہم نے پرندہ نہیں بننا، ہم نے بہت بڑا مچھلی بننا ہے، اور اس دریا جو علم کا دریا ہے اس میں ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے۔ مشکلات آتے رہیں گے۔ میرا بچہ سعد جو ہے، اس نے میرے ساتھ وقت گزارا اور کتنی مشکل میں گزارا۔ ان کو قانون یہ تھا کہ یہ سبزی نہیں کھاتے، یہ سبزی نہیں کھاتے ہوتے تھے، اگر سبزی کھائیں گے تو ان کو الٹیاں آتی تھی۔ لیکن مدرسے میں کیا تھا
مدرسے میں تو سبزی پکنی ہوتی تھی، مدرسے میں تو دال پکنی ہوتی تھی، لیکن جس دن دال پکتی سبزی بنتے تو یہ بھوکا رہتا، کھا نہیں سکتے تھے، لیکن اس نے وقت گزارا، اس نے اپنے ٹائم گزارا۔ ان کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کے تانے سننے پڑے، بھائی تم نے گریجویشن کر لیا اب جا کے تو وہاں بیٹھ گیا ہے،